دہشت گردی کے موجودہ واقعے نے قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہلنا بھی چاہیے کیونکہ یہ واقعہ عام واقعہ نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر انواع و اقسام کی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس کے اندر یہ بات کرنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن واقعتاً اس واقعے نے بلوچستان اور مرکز کے اندر جو سوچ ہے اس کو یکسر پالیسی کے اعتبار سے بدلنے کی بنیاد رکھ گئی ہے۔ اب وزیراعظم صاحب کوئٹہ آج گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے حالات کا خود جائزہ لیا اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ واپسی پر وہ ایک بڑی پالیسی کا اجرا بھی کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے ایک پروگرام کے اندر کہا کہ اس کے بعد رولز آف دا گیمز ول چینج ڈیسائسولی۔ ان کی ٹون سے پتہ چل رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد بلوچستان کے معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تھنکنگ بالکل تبدیل ہو رہی ہے۔ پارلیمان کے اندر آج دھواں دھار تقاریر ہوئیں۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد، اس سانحے کے بعد جو ریاست کے اوپر ایک منظم اور بڑے اسکیل کا حملہ ہے، شاید آپ کو قومی یکجہتی کی صدا سنائی دے، لیکن وہی ہوا جو پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے وتیرہ بن گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنا ہی معاملہ اٹھایا اور یہ بنتا بنانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ریاست پر حملہ نہیں ہے، کسی ادارے یا اداروں کا فیلئر ہے، اور پھر بیچ میں فارم 47 کو بھی لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کیمپین چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کو مزید عجیب و غریب قسم کے دعوے نظر آتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ منسلک ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ خود ہی کروایا گیا ہے۔ اس خود ہی کروائے جانے والے الزام کے اندر آپ کو 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی جو صدا پی ٹی آئی سے آتی ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہے۔ تو جو سیزن سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، جو ٹرولز ہیں، ملک کے اندر ہوں یا باہر ہوں، وہ ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم اس ایشو کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، خیبر پختونخوا کے حالات بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ پوری کی پوری بیلٹ نارتھ سے لے کے ویسٹ تک دہشت گردی کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر کے پی ہیں وہ بھی ہمیں اسی پروگرام میں جوائن کریں گے، لیکن آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو میری نظر میں تباہ کن رد عمل ہے اس سے۔ فہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ عامر الیاس رانا صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی بہت شکریہ۔ سمیرہ خان نمائندہ خصوصی سما ٹی وی جو اس معاملے کو بڑے قریب سے رپورٹ کر رہی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ لیکن اس تمام مدعے پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں، جہاں پر ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے وہاں پر دن گزارا۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹس بلوچستان کے حوالے سے ہوئی ہیں، وزیر اعظم کا وزٹ سمیت، اس کے چیدہ نکات کیا ہیں؟ جی، وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج عسکری قیادت اور وفاقی وزراء کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے اور یہاں انہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی ہسپتال جا کر عیادت کی۔ وزیر اعظم نے آپریشن میں حصہ لینے والے کمانڈوز سے بھی خصوصی ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ اس کے بعد کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا جو 2 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ٹرین حملے کے واقعے اور بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات اور جو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان پر خصوصی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کوئٹہ میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اجلاس میں جو سیکیورٹی جو چیلنجز جو بلوچستان کو درپیش ہے اس پر خصوصی گفتگو ہوئی، اور خاص کر بلوچستان میں جو سی ٹی ڈی، پولیس اور لیویس کی جو استطاعت بڑھانے سے متعلق جو ہے نا زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھی اس بات کا خاص ذکر کیا کہ صوبے کے جو بڑے حصے میں امن و امان کی جو ذمہ داری ہے وہ لیویس فورس سنبھال رہی ہے، لیکن 80 ارب روپے بھی لیویس کو دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس طرح کا ساز و سامان، اسلحہ اور بنیادی آلات دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کے خلاف اتفاق رائے کی ضرورت پہ زور دیا اور یہ اندیا دیا کہ اے پی سی جو واقعہ جو پیش آیا تھا پشاور میں، اس کے بعد جو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، اسی طرح کی ایک بار پھر دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسئلے پر اجلاس بلایا جائے گا۔ جی، ہم کچھ بڑے ایک آپریشن کی صدا بھی سن رہے ہیں، آپ کے پاس معلومات کیا ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ بلوچستان میں حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ حکومت کی ریٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، جسے صوبے میں جگہ جگہ پر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کے رد عمل پر بھی بات ہو رہی ہے۔ چند ماہ قبل بلوچستان میں آپریشن کا اندیا دیا گیا تھا، لیکن صوبے میں اب تک کوئی بڑا آپریشن شروع نہیں ہوا، تاہم انٹیلیجنس بیس کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ آج کے اجلاس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس مسئلے پر حکومت بڑی پریشان ہے اور اسے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک حکمت عملی بنا رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں بھی سیاسی
لوگ بھی بلائے گئے تھے جو حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ واقعی سنجیدہ ہے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے جو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا جو بڑا مسئلہ ہے یہ حل ہو, اور تمام جو اپوزیشن سے میں جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کو بھی اس سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں آل پارٹیز بلانے کا اندیا دیا ہے. اس لیے یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑا آپریشن بھی لگ رہا ہے کہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کارروائی بھی سامنے آ سکتی ہے. جی دوسری جانب جو ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں بلوچستان کی وہ طاقت کے بجائے وہ زور دے رہی ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے, ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑے حامی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان میں ماضی میں بھی کئی بار آپریشنز ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. جو حکومت جو ہے نا انہوں نے وفاقی حکومت اس کی قیادت سے بھی طاقت کے بجائے سیاسی تدبر سے کا استعمال کرنے پر زور دیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اسٹارٹنگ وتھ یو عامر صاحب, اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں کوئکلی, ہمارا خیال تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے ایک سیاسی موقع بنائے اور اس موقع پر اگر وہ اپنی سٹینڈرڈ پالیسی تبدیل بھی کرتی ہے تو ان کی ٹرولز کو بھی شاید موقع نہ ملتا کہ جی اعتراض اٹھا پاتے. تو ان اے وے اگر ان کو یہ خوف تھا جی اگر ہم نے پالیسی بدلی تو ہمارے پیچھے لٹ لے کے لگ جائیں گے, تو یہ موقع تھا جب یہ تحفظ ان کو فراہم کیا گیا. لیکن مجھے کوئی واضح انداز سے آواز نہیں سنائی دی گئی جس سے پتہ چلے کہ کوئی سوچ میں تبدیلی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی کے عمران خان کا ٹویٹ تو شام میں آیا اور ان کو وکیل سلمان اکرم راجہ کا نام میں لے رہا ہوں, وہ باقی ٹیم بھی ساری ملی تھی, علیمہ خان بھی ملی تھی اور سارے لوگ بریف کر کے آئے تھے کہ واقعہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا اصل سوشل میڈیا بریگیڈ ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, انہوں نے جنرل سرفراز افضل شہید والا کام شروع کر دیا ہوا تھا. مطلب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ان کے لوگ, بلکہ اس سے اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے ٹرولنگ کے لیے کہ جی یہ دیکھیں آپ تو صرف ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنا کام تو کر ہی نہیں رہے, مطلب آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں. اور ان کا بیانیہ جو شروع دن سے چل رہا ہے وہی تھا کہ اگر ایک سانحہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر مذمت بھی نہیں, صرف اس میں سے یہ نکالا کہ آپ پی ٹی آئی کے پیچھے تھے لہذا آپ اپنا انٹیلیجنس ورک چھوڑ چکے ہوئے ہیں, لہذا آپ یہ کر رہے ہیں. وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کوئی کس نام سے مخاطب کر رہا ہے کہ جی وہ کوئٹہ میں تھے تو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے صرف فوج کی بیشنگ کی ہے اور ان کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کے ہم نوا ہونے کا ساتھ دیا ہے. پارلیمنٹیرین ہیں جو بھی لوگ ہیں, انہوں نے بالکل ایک کلیئر لائن لیا کہ اب ہم نے پاکستانی فوج کو نہیں چھوڑنا. جو فہد, اگر میں یہاں پہ لے آؤں آپ کی نقطے کو آگے لے جا کے, جو ایک فیسینیٹنگ قسم کا سیاسی طور پر زاویہ بنتا ہے, عموماً پاکستان تحریک انصاف کا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, سوشل میڈیا کی ٹیمز کو انہوں نے حوالے کیا ہوا کہ جو مرضی غلاظت ہے, پھر کہیں جی کہ ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے جی ہم تو مین سٹریم. لیکن اس مرتبہ جو ان کا مین سٹریم ہے اس کا بھی نیریٹو رفلی وہی ہے. بالکل ہے. اور دیکھیے اس میں یہ جو انہوں نے نا ایک جس طرح نے کہا کہ ایک اسکیپ روٹ رکھا ہوا ہے, جب کوئی زیادہ کنٹروورشل چیز ہو تو کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق نہیں ہے, وہ تو سوشل میڈیا, وہ تو الگ چل رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ اس جماعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب نہ چاہتے ہوں, یہ بالکل کلیئر ہے بات, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ دوسرے بیانات ہوں. فیصلہ ساز اس جماعت میں ایک ہی ہے, ٹھیک ہے وہ کیونکہ جیل میں ہیں تو فیصلہ سازی میں آج کل کافی تھوڑا سا ایک الجھاؤ آیا ہوا ہے, لیکن پرائمریلی ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چلتا. تو یہ کہنا کہ جی ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ ہے ایشو. یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جو ایک سرٹن مومنٹم بنتا ہے اس ایونٹ کا, وہ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ جو کنفیوژن ہے ان کی پالیسی میں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو اسٹیبلشمنٹ, وہ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. یہ جو میرے خیال میں یا تو یہ خان صاحب کی پالیسی ہے کہ آل اور نتھنگ, اچھا یا تو ہونا کہ چلے آل اور نتھنگ ہے تو رکھیں, لیکن وہ آل اور نتھنگ چلتی ہے, اس کے بعد پھر وہ بیچ میں ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو انگیج بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک وہ انگریزی میں ٹرم ہے کہ ریڈنگ دا روم, دے آر ناٹ ریڈنگ دا روم پراپرلی. اچھا کرائسس میں یہ کمرہ نہیں پڑھ سکتے یا دیوار کے اوپر جو لکھا وہ نہیں پڑھ سکتے, ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ وہ چاہتے ہیں عام حالات کے اندر, وہ باقاعدہ نام لے کے بتاتے ہیں, تو ویسے ان کے لیے معتبر ہیں. لیکن جب بحرانی کیفیت آتی ہے عموماً آپ اپنے لیے اسپیس زیادہ کریٹ کرتے ہیں, لیکن بحرانی کیفیت میں
تو وہ یکجہتی نظر آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ڈائیورس اوپینینز آنی چاہیے نا. بالکل. لیکن اگین اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بحرانی کیفیت آ رہی ہے اور اس میں اگر رائٹ ایٹ دا ٹاپ جماعت کو یہ لائن دینی ہے کہ دیکھیں اس چیز میں ہم نے یہ لائن پہ چلنا ہے, ٹھیک, وہ اگر آ جائے تو وہ چل پڑیں گے. لیکن وہ نہیں آتی. اچھا, اب وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے, یا وہ ایکچولی اس لیے نہیں آتی کیونکہ جان بوجھ کر وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت کلیئرٹی ہے, یعنی بہت کلیئرٹی ہے اس معاملے کو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یار کلیئرٹی, بہت کلیئرٹی.